السلام علیکم۔ آغاز ہے رب کریم کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کی اس نئی اور انفارمیٹو ویڈیو میں اپنے تمام دوستوں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم پاکستان سے ایران ترکی ڈنکی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، یعنی کہ پاکستان سے ایران بارڈر کیسے کراس کروایا جاتا ہے، ایران انٹر ہونے سے لے کر ایران ترکی بارڈر تک پہنچنے تک آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایران انٹر ہونے سے لے کر ایران ترکی بارڈر تک کیسے پہنچایا جاتا ہے، ایران ترکی بارڈر پر پہنچنے کے بعد ایران ترکی بارڈر کی سرحد کیسے کراس کروا کر آپ کو ایران سے ترکی میں انٹر کروایا جاتا ہے، اور نمبر 2 پر بہت سے ایجنٹ آپ لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں، گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 10 سے 12 دن میں پاکستان سے ترکی پہنچائیں گے، ترکی کے شہر استنبول میں۔ استنبول پہنچنے کے بعد ہم آپ کے گھر والوں سے پیمنٹ وصول کریں گے۔ اس بات میں کتنی سچائی اور کتنا جھوٹ ہے، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے میرا یوٹیوب چینل اطہر ولاگ آفیشیل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یار میرے یوٹیوب چینل اطہر ولاگ آفیشیل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ میں فیوچر میں مستقبل میں اچھی اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ کی اور اپنی رہنمائی کے لیے ڈیٹیل کے ساتھ بناتا رہوں۔ بہت سے ہمارے پاکستانی بھائی ماضی میں غیر قانونی طریقے سے ڈنکی لگا کر پاکستان سے ایران، ایران سے ترکی، ترکی سے یونان، اٹلی، یورپ کی طرف جا چکے ہیں۔ اب جو ہمارے پاکستانی ماضی میں ڈنکی لگا کر یورپ میں پہنچ چکے ہیں، اٹلی، اسپین، فرانس، وہ یورپ پہنچنے کے بعد وہاں کا لائف سٹائل، ماحول، وہاں کے یورو جیسی کرنسی اپنے پاکستانی بھائیوں کو دکھاتے ہیں سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے۔ تو جو پاکستان میں ہمارے بھائی موجود ہوتے ہیں نا، یورپ کا لائف سٹائل دیکھ کر، یورپ کا ماحول دیکھ کر وہ بھی یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یورپ جانے کے 2 طریقے ہیں پاکستان سے، ایک لیگلی رستہ ہے اور ایک غیر قانونی طریقہ ہے۔ اب یہ جو غیر قانونی طریقہ ہے نا، ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی اس کا استعمال کرتے ہیں شارٹ کٹ کے چکر میں۔ اب آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ کو پاکستان سے ایران، ایران سے ترکی، ترکی میں کیسے انٹر کروایا جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان سے ایران، ایران سے ترکی کی مکمل ڈنکی کے سفر کے بارے میں بتائیں گے۔ جب آپ ان لوگوں کا لائف سٹائل، ان کا ماحول یورپ کا دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں بھی یورپ جانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور آپ شارٹ کٹ کے چکر میں، یعنی کہ غیر قانونی طریقے کی طرف چلنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے پر قائل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ 2018 سے پہلے جو بارڈرز کی صورتحال تھی وہ بہت ہی اچھی جا رہی تھی، یعنی کہ اتنی سختی نہیں تھی، لیکن اب آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے کنٹری، ایسے ممالک میں جنگ جاری ہے، جیسے یوکرین اور رشیا کی جنگ جاری ہے، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کے جو بسنے والے ممالک ہیں نا، انہوں نے اپنے بارڈرز کو بہت ہی زیادہ سٹرکٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو شینگن زون میں آنے والے جو کنٹری ہیں نا، جرمنی ہو گیا، فرانس ہو گیا، اٹلی ہو گیا، اسپین ہو گیا، انہوں نے ترکی پر پریشر ڈالا ہوا کہ آپ یہ جو غیر قانونی طریقے سے آنے والے مسافر ہیں نا، ان کے اوپر کنٹرول کریں۔ تو اب انہوں نے ترکی کی جو گورنمنٹ ہے نا، انہوں نے غیر قانونی طریقے سے آنے والے جو تارکین وطن ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہیں، چاہے وہ افغانستان سے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے ہیں، تو ان پر کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایران ترکی بارڈر کی جو بارڈر لائن ہے نا، سرحد ہے، اسے بھی کافی سٹرکٹ کیا ہوا ہے۔ اور نمبر 2 پر
ترکی اور یونان کی جو حدود ہے اسے بھی کافی زیادہ سٹرکٹ اور مشکل بنا دیا ہوا ہے۔ اب جو 2018 سے پہلے جو ہمارے پاکستانی بھائی تھے، بارڈر کے حالات اچھے ہونے کی وجہ سے، بارڈر اوپن ہونے کی وجہ سے بہت ہی آسانی کے ساتھ پاکستان سے یورپ کی طرف موو ہو چکے ہیں۔ اب ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں ان لوگوں کا جب لائف سٹائل، ان کا انوائرمنٹ یورپ کا دیکھتے ہیں، ان کا بھی یورپ جانے کو دل کرتا ہے اور وہ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑتے ہیں۔ اب جب وہ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑتے ہیں، جیسے ٹک ٹاک ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ڈنکی کے گروپس بنے ہوئے ہیں، وہ ڈنکی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، ڈنکی کس طریقے سے لگوائی جاتی ہے، ایجنٹ کے بارے میں، رستوں کے بارے میں چھان پین کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو ایجنٹ مافیا کے حساب سے جو بہت ہی زیادہ مشہور شہر ہے نا پاکستان میں، ایک شہر ہے منڈی بہاولدین، اور گجرات کے جو ایجنٹ ہے نا پورے پاکستان میں مانے جاتے ہیں، لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے یورپ بھیجنے میں ان کا بہت ہی زیادہ کردار ہے۔ اور اب جو ڈنکی کے لیے جو زیادہ تر ان دو شہروں سے بہت بڑی تعداد ڈنکی لگا کر یورپ جا چکی ہے۔ تو اب بہت سے پاکستانی بھائی ڈنکی لگانے کے لیے جب ایجنٹ ڈھونڈتے ہیں نا، ان کو بہت سے فراڈی ایجنٹ ٹک ٹاک پہ ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں، فیس بک گروپس میں ان کے اکاؤنٹ موجود ہیں، وہ پھر لوگوں کو فیس بک ٹک ٹاک کے ذریعے جب وہ ڈنکی کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں نا، تو ان کو فیس بک کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے کسی نہ کسی ایجنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ جب ان کا ایجنٹ کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے، ایجنٹ کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے، یا پھر ان کے گھر کے قریب یا ان کا دوست جو ڈنکی لگانے والا فرد ہوتا ہے نا، اس کا دوست جس ایجنٹ کے ذریعے یورپ جا چکا ہوتا ہے نا، تو یا پھر بندہ اس ایجنٹ کے ذریعے ڈنکی لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اب اس طرح کی صورتحال نہیں رہی کہ بندہ جس کے ذریعے پہلے لوگ جن ایجنٹس کے ذریعے ڈنکی لگا کر یورپ موو ہو چکے ہیں، اب وہ ایجنٹ ڈنکی کی حامی نہیں بڑھتے۔ اس لیے بہت سے ایجنٹ اس وقت ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں فراڈ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ۔ جب آپ کو ایجنٹ مل جاتا ہے، سب سے پہلے وہ آپ کو پاکستان کے، اگر آپ کسی بھی شہر سے، منڈی بہاولدین سے ہیں، گجرات سے ہیں، یا کسی بھی شہر سے آپ کا تعلق ہے، وہ آپ کو کوئٹہ بلاتا ہے۔ کوئٹہ بلانے کے بعد آپ کو بس پر سوار کر دیا جاتا ہے دوسرے مسافروں کے ساتھ جنہوں نے ڈنکی لگانی ہوتی ہے۔ آپ کو جو بس پر سوار کر دیا جاتا ہے، جو کوئٹہ سے تفتان بارڈر کی طرف روانہ ہوتی ہے بس، اس میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ بس میں بٹھانے کے بعد آپ کو بلوچستان کی پہاڑیوں کے قریب، یعنی کہ بارڈر سے تقریباً کچھ مسافت پیچھے اتار دیا جاتا ہے۔ بارڈر سے کچھ مسافت پیچھے اتارنے کے بعد ڈنکر کھڑا ہوتا ہے، آپ کو وہ وصول کرتا ہے۔ وصول کرنے کے بعد ڈنکر اپنی رہائش پر آپ کو لے کر جاتا ہے، اور رات کا آدھا حصہ گزر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو پھر ایجنٹ کا جو ڈنکر ہوتا ہے نا، 4x4 ڈالے پر تقریباً 30 سے 40 لوگوں کو بٹھا کر بلوچستان کے صحرا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے صحرا کے رستوں سے گزارتے ہوئے آپ کو پاکستان اور ایران کی سرحد تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب آپ کو ایران اور پاکستان کی سرحد پر پہنچانے کے بعد آپ کو پتھریلے رستوں سے 7 سے 8 گھنٹے پیدل چلانے کے بعد پتھریلے راستوں سے اتروائی کروا کر، چڑھائی کروا کر آپ کو ایران انٹر کروایا جاتا ہے۔ ایران انٹر ہونے سے لے کر زدان تک آپ کا جو وقت ہوتا ہے نا، جو دن لگتے ہیں، وہ بہت ہی ناساز اور مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں۔ آپ کو گاڑیوں کی ڈکیوں میں 4x4 ڈالے میں بٹھا کر مشکل بڑی بڑی پہاڑیوں سے غیر قانونی طریقے سے چھپا کر، چیک پوسٹوں سے چھپا کر آپ کو زدان تک پہنچایا جاتا ہے۔ زدان پہنچنے کے بعد پھر آپ کو 12 سے 14 گھنٹوں کا سفر کرا کر ایران کے شہر تہران تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب یہ جو سفر ہوتا ہے نا، ایک کار کے اندر
डिक्की में 4 से 5 बंदों को घुसा कर और गाड़ी की सीटें उठवा कर 13-13, 14-14 लड़कों को गाड़ी में बिठाकर आपको जदान से तेहरान तक का ये सफर करवाया जाता है। तेहरान पहुंचने के बाद आपको एक रात स्टे करवाने के बाद तेहरान से माकू शहर तक सफर करवाया जाता है। ये तकरीबन जो सफर है 13 से 14 घंटे का ये भी सफर बन जाता है तेहरान से माकू शहर तक। आप भाइयों ने, बहुत से भाइयों ने सुना होगा माकू का, माकू पहाड़ी का। माकू पहाड़ी डंकी के लिए आज से कुछ अरसा पहले ये रास्ता इस्तेमाल होता था, लेकिन ये रास्ता बहुत ही खतरनाक होने की वजह से, तुर्की की वजह से भी तुर्की आर्मी ने इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया होगा। इस रास्ते में बहुत से पाकिस्तानी भाइयों की अमवात भी हो जाती थी और कुछ भाई रास्ता दुश्वार होने की वजह से, बर्फबारी काफी पड़ने की वजह से गिरकर मौत का शिकार बन जाते थे। अब ये माकू पहाड़ी वाला तो सिलसिला बंद हो चुका है। अब बहुत से एजेंट आपको तेहरान से माकू पहुंचाने के बाद माकू से फिर आपको 3 से 4 घंटों का सफर करवाने के बाद खरगोश पॉइंट पर, खुई बॉर्डर पर, काने वाले रास्ते पर आपको माकू से 3 से 4 घंटे का सफर करवाने के बाद इन पॉइंट्स पर भेज देते हैं। अब जो असल गेम है ना, ईरान तुर्की बॉर्डर की सरहद पर पहुंचने के बाद शुरू होती है। जब आप ईरान तुर्की बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं ना, तो ईरान तुर्की बॉर्डर पर पहुंचने के बाद डंकर जब आपको गेम करवाता है, यानी कि ईरान तुर्की बॉर्डर जब क्रॉस करवाया जाता है, डंकर आपके को रास्ता दिखाता है, आपके साथ बॉर्डर क्रॉस नहीं करता, क्योंकि तुर्की की तरफ से ऑर्डर है, तुर्की आर्मी को ये हुक्म है, तुर्की गवर्नमेंट को, जो गैर कानूनी तरीके से डंकर जो डंकी लगवाता है या बॉर्डर क्रॉस करवाते हुए पकड़ा जाता है ना डंकर, उसे उसी वक्त कत्ल कर दिया जाता है, उसे उसी वक्त सजा दे दी जाती है, गोली का ऑर्डर है उसे। ठीक है, डंकर इस वजह से आपको रास्ता दिखाता है। बॉर्डर जो है आपने खुद क्रॉस करना होता है। अब ये जो बॉर्डर है इतना आसान नहीं है क्रॉस करना। देखिए, डंकर ने तो आपको रास्ता दिखा दिया, आपने पथरीले रास्तों पर चढ़कर उतरकर जीरो लाइन को क्रॉस करने के बाद एक सड़क आती है। सड़क को क्रॉस करने के बाद खंदक तुर्की की जानिब खोदाई हुई है, खंदक खोदी गई हुई है। अब आपने उस खंदक के अंदर, उस टोयनुमा जगह के अंदर जंप करना है। उसकी गहराई भी बहुत ही ज्यादा है। अब खुदाई बहुत ही ज्यादा होने की वजह से आपने उसके ऊपर जंप करना है, जंप कर उस खंदक में से निकलना है। अगर आपकी किस्मत उस खंदक से निकलने में आप अगर कामयाब हो जाते हैं, आपकी अगर किस्मत अच्छी है, अगर आप उस खंदक से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप बहुत ही बड़े नुकसान से बच जाते हैं। अगर आप उस खंदक से ना निकल सके और तुर्की की आर्मी को अगर पता चल गया गैर कानूनी तरीके से अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए, तो जिस तरह फिर पाकिस्तान में चोर के साथ सलूक किया जाता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक तरीके से फिर आपको तुर्की की जो आर्मी है ना, बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही तशद्दद और बहुत ही बुरे तरीके से आपके साथ सलूक करती है, आपके साथ मारपीट करती है। अब अगर आपने उस खंदक को क्रॉस कर लिया तो आप तुर्की के अंदर एंटर हो जाते हैं और आगे से आपको डंकर जो है ना रिसीव कर लेता है। अगर आपने तुर्की बॉर्डर क्रॉस कर लिया है ना, तो आपका एजेंट जो है आपके घर वालों को ब्लैकमेल कर किसी भी तरीके से आपके घर वालों से पैसे वसूल कर लेता है। जब आपके घर वालों से पैसे वसूल कर लेता है ना डंकर, जो आपकी बात एजेंट के साथ हुई होती है कि हम आपको तुर्की पहुंचने के बाद, या फिर एजेंट कहता है कि जब आप तुर्की पहुंच जाएंगे तो जितने मैंने आपके साथ अपनी फीस तय की होगी मैं वो आपसे वसूल करूंगा। लेकिन इस तरह नहीं होता। जब आपने तुर्की बॉर्डर क्रॉस कर लेना है ना, एजेंट ने आपके घर वालों को ब्लैकमेल करके या किसी भी तरीके से आपके घर वालों से पेमेंट वसूल कर लेनी है। जब उसने आपके घर वालों से पेमेंट वसूल कर लेनी है ना,
تو اس کی گارنٹی ختم ہو جانی ہے۔ اگر آپ ترکی بارڈر کراس کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں نا، تو ترکی بارڈر کراس کرنے سے لے کر استنبول پہنچنے تک اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس میں ایجنٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی آپ کو دوبارہ گیم کروانے میں یا ترکی کے شہر استنبول پہنچانے میں۔ دیکھیں کہ پاکستان میں تو ایجنٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ ترکی کے شہر استنبول تک نہیں پہنچیں گے میں آپ کے گھر والوں کو سے پیمنٹ وصول نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی آپ ڈنکی پر روانہ ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ ترکی کا بارڈر کراس کر کے ترکی میں انٹر ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کے گھر والوں سے پیمنٹ وصول کر لیتا ہے اور اس کی گارنٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے استنبول پہنچانے تک۔ بہت سے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ خود اس طرح ہوا کہ میں نے ترکی کا بارڈر کراس کیا ہے۔ ترکی کا بارڈر کراس کرنے کے بعد ترکی انٹر ہونے کے بعد 4 سے 5 کلومیٹر آگے جانے کے بعد 15 سے 20 کلومیٹر کا ہمیں ترکی انٹر ہونے کے بعد سفر کروایا گیا، لیکن ہمیں ترکی آرمی کے افسران نے ہمیں گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد ہمیں ایران کی طرف دوبارہ ڈپورٹ کر دیا۔ ہم نے 2-3 ٹرائیں کی لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن جب میں نے لاسٹ ٹرائی کی تو میں ترکی انٹر ہو گیا تھا۔ اور ایجنٹ بھی اس طرح ہی کرتے ہیں، ہر لڑکے کے ساتھ اس طرح ہی ان کا سلوک ہوتا ہے۔ جب آپ نے ایک مرتبہ بارڈر کراس کر لیا، انہوں نے آپ کے گھر والوں سے پیسے وصول کر لیے، اس کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے کہ آپ استنبول پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ جب آپ نے بارڈر کراس کر لینا ہے، جب آپ کو آگے لے جایا جاتا ہے استنبول کی طرف، سفر شروع کروا دیا جاتا ہے، چاہے آپ افغان سے پکڑے جائیں، چاہے آپ انقرہ سے پکڑے جائیں یا استنبول جاتے تک اگر آپ پکڑے جائیں تو ایجنٹ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں سے بھی آپ کو گرفتار کر لیا جائے تو آپ کو ایران کی طرف ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ کو ایران کی طرف پھر ڈپورٹ کیا جاتا ہے، پھر آپ کے سارے رستے اور آپ کا وقت اور یہ جو آپ نے پیسے جو آپ کے گھر والوں سے ایجنٹ نے وصول کیے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو آپ نے سہانے خواب دیکھے ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹوٹ کر بکھر کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اگر آپ فیوچر اپنا بنانا چاہتے ہیں، مستقبل بنانا چاہتے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں، ان ایجنٹوں سے بچیں اور لیگلی طور پر آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ یورپ جا سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ پاکستان ہے، چاہے کوئی بھی کنٹری ہے، سعودی ہے، دبئی ہے، آپ ادھر سے بھی لیگلی طور پر جا سکتے ہیں۔ جب آپ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑتے ہیں نا، تو آپ کا جو شارٹ کٹ ہوتا ہے وہی آپ کے لیے لانگ ٹرم بن جاتا ہے، اور آپ کا کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تو موت کے قریب ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو موت کے خطرے میں ڈالا ہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو قیمتی سرمایہ کاری آپ نے جو جمع پونجی اپنی جمع کی ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور آپ اس شارٹ کٹ کے چکر میں، یورپ جانے کے چکر میں آپ کو بہت ہی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو آپ کا شارٹ کٹ کا چکر ہوتا ہے آپ کے لیے لانگ ٹرم کا باعث بن جاتا ہے۔ میرے بھائی جان، اگر آپ نے فیوچر میں یورپ جانا ہے یا ترکی جانا ہے یا کسی بھی کنٹری میں جانا ہے تو آپ لیگلی رستہ اختیار کریں، نہ کہ غیر قانونی والا رستہ اختیار کریں۔ ایجنٹ لوگ تو آپ کو گھیرنے کے لیے، آپ سے پیسے بٹوانے کے لیے آپ کو بہت سے سہانے خواب دکھاتے ہیں، لیکن جب بندہ ان رستوں پر نکلتا ہے پھر بندے کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو سہانے خواب آپ کو دکھائے گئے ہیں یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے، کیونکہ اب بارڈرز کی صورتحال پہلے جیسی نہیں رہی۔ 2018 میں اس سے پہلے بارڈر کی جو صورتحال تھی وہ بہت ہی اچھی تھی، اور ترکی نے تب اپنے بارڈرز اوپن کیے ہوئے تھے مائیگرینٹس کے لیے، لیکن 2018 سے لے کر 2024 اب جا رہا ہے، لیکن ترکی نے بہت ہی زیادہ سختی کی ہوئی ہے۔ میرے خیال سے ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے ایران ترکی بارڈر کراس کرنے والے مسافر ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی 1000 میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو ترکی کا بارڈر کراس کرنے کے بعد
ترکی کے شہر استنبول پہنچا ہو۔ تو میرے بھائی میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو کی رہنمائی اچھے طریقے سے کروں۔ اگر میں نے اپنا نقصان کیا ہے تو میری خواہش ہے کہ میرے دوسرے پاکستانی بھائی اس نقصان سے بچیں اور لیگلی راستے کو اختیار کر کر اپنا فیوچر بنائیں۔ دے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔